ہے دل ہر ایک شے امید تم ہو، ہے دل ہر ایک شے امید تم ہو، درود تم پر سلام تم پر ہے کان صبر نوید تم ہو، ہے کان صبر نوید تم ہو، درود تم پر سلام تم پر ہے دل ہر ایک شے امید تم ہو، تمہارا جلوہ ہے محشر کا، تمہاری پرچھائی ماہ گنوا، تمہارا جلوہ ہے محشر کا، تمہاری پرچھائی ماہ گنوا، نظر کی سید تم ہو، نظر کی عید سعید تم ہو، درود تم پر سلام تم پر ہے دل ہر ایک شے امید تم ہو، نظر نظر میں تمہارا جلوہ، پھر بھی دیدار کو پیارا، نظر نظر میں تمہارا جلوہ، پھر بھی دیدار کو پیارا، مجھے میں مجھ سے بعید تم ہو، بعید تم ہو، درود تم پر سلام تم پر ہے دل ہر ایک شے امید تم ہو، تمہارے در کے فقیر ہیں ہم، جدائیوں کے تمہارے در کے فقیر ہیں ہم، جدائیوں کے اسیر ہیں ہم آنکھ ہیں پتلے دید تم ہو، ہم آنکھ ہیں پتلے دید تم ہو، درود تم پر سلام تم پر ہے دل ہر ایک شے امید تم ہو، خدائے برتر کے ترجمہ ہو، جو خدا و رب کے درمیان ہو، خدائے برتر کے ترجمہ ہو، جو خدا و رب کے درمیان ہو، وہی تو گفت و شنید تم ہو، وہی تو گفت و شنید تم ہو، درود تم پر سلام تم پر ہے دل ہر ایک شے امید تم ہو، نبی کی یادوں تجلیات حبیب سے تم
کشید تم ہو، درود تم پر، سلام تم پر، ہے دل ہے دلکش امید تم ہو۔ وہ جس کا روح الامین ہے دربار، وہ جس کا ہے تاجدار ذیشان، وہ جس کا روح الامین دربار، جس کا ہے تاجدار ذیشان، ہے تب عرش مجید تم ہو، ہے تب عرش مجید تم ہو، درود تم پر، سلام تم پر، ہے دل ہے دلکش امید تم ہو۔ تم ہی کشش ہو حیات کی بھی، تم ہی ہو جان کائنات کی بھی، تم ہی کشش ہو حیات کی بھی، تم ہی ہو جان کائنات کی بھی، نجات کی بھی کلید تم ہو، نجات کی بھی کلید تم ہو، درود تم پر، سلام تم پر، ہے دل ہے دلکش امید تم ہو۔ کرم خدا را یہ درد فرقت کا اختیار، رضا تمہارا، کرم خدا را یہ درد فرقت کا اختیار، رضا تمہارا، ہے شام غم صبح عید تم ہو، ہے شام غم صبح عید تم ہو، درود تم پر، سلام تم پر، ہے دل ہے دلکش امید تم ہو، درود تم پر، سلام تم پر، ہے دل ہے دلکش امید تم ہو۔ در جانا پہ سجدے بولتے ہیں، در جانا پہ سجدے بولتے ہیں، میں چپ ہوں میرے جذبے بولتے ہیں، میں چپ ہوں میرے جذبے بولتے ہیں، مثال مہر ذرے بولتے ہیں، مثال مہر ذرے بولتے ہیں، یہ طیبہ ہے نظارے بولتے ہیں، یہ طیبہ ہے نظارے بولتے ہیں، میں چپ ہوں میرے جذبے بولتے ہیں، قیامت ہے جہانے رنگ و بو بھی، قیامت ہے جہانے رنگ و بو بھی، یہاں پر دو میں جلوے
ہوں میرے جذبے بولتے ہیں، ہماری بے کسی کہتی ہے سب کچھ، ہماری بے کسی کہتی ہے سب کچھ، کہاں ہم ان کے آگے بولتے ہیں، کہاں ہم ان کے آگے بولتے ہیں، میں چپ ہوں میرے جذبے بولتے ہیں، میری آنکھوں میں ہے طیبہ کا منظر، میری بیٹھے ہوئے شہزادہ غوث اعظم حضور بحر العلوم کا لکھا ہوا نعتیہ کلام اس کے چند اشعار آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ اس سے پہلے عقیدت اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر دل کا مقدر نہیں ارمان محمد، ہر دل کا مقدر نہیں ارمان محمد، قسمت پہ کرے ناز غلامان محمد، قسمت پہ کرے ناز غلامان محمد، ہر دل کا مقدر نہیں
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق الصادقين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. ہمیں اس کی امت میں پیدا فرمایا جس کی امت میں حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جس کی امت میں حضرت شیس علیہ السلام ہیں، جس کے امتی حضرت آدم ہیں، جس کے حضرت شیس ہیں، جس کے امتی حضرت ادریس ہیں، حضرت نوح ہیں علی نبینا و علیہم السلام. ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس کے امتی حضرت خلیل ہیں، حضرت ذبیح ہیں، حضرت کلیم ہیں، اولو العزم انبیاء اور مرسلین ہیں. ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا کہ ہر نبی جس کا امتی ہے، ہر رسول جس کا امتی ہے. ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو نبیوں کا نبی ہے اور جو رسولوں کا رسول ہے. ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس کی امت سے خارج اللہ کی کوئی مخلوق نہیں ہے. زمین اس کی امت، آسمان اس کی امت میں، زمین اس کی امت میں، ہوا اس کی امت میں، آگ اس کی امت میں، فضا اس کی امت میں، پانی اس کی امت میں، شمس و قمر اس کی امت میں، کہکشاں اس کی امت میں، گلزار اس کی امت میں، بہار اس کی امت میں، خزاں اس کی امت میں، تمام امتیں اس کی امت میں، تمام انبیاء اس کی امت میں، تمام مرسلین اس کی امت میں، اولو العزم رسول اس کی امت میں، کوہسار اس کی امت میں، جمادات اس کی امت میں، نباتات اس کی امت میں، حیوانات اس کی امت میں، انسانات اس کی امت میں، جنات اس کی امت میں، ملائکہ اس کی امت میں. حضرت آدم علیہ السلام کی امت کا دائرہ کتنی امت ہے حضرت آدم علیہ السلام کی؟ جو ان کے امتی ہیں وہی ان کے امتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتی حضرت آدم کے امتی نہیں. حضرت شیس علیہ السلام کے امتی حضرت ادریس علیہ السلام کے امتی نہیں. لیکن
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم بھی حضور کی امت، حضرت آدم کی امت بھی حضور کی امت، حضرت شیس بھی حضور کے امتی، حضرت شیس کی امت بھی حضور کی امت، حضرت ابراہیم بھی حضور کی امت، حضور کے امتی، حضرت ابراہیم کی امت بھی حضور کی امت۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا حضور کو اس کا نبی اور رسول بنانے کے لیے، ہمیں اس نبی کا امتی بنایا، انبیاء جس کے امتی ہیں، مرسلین جس کے امتی ہیں۔ تو بندگان خدا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔ ہمیں جو کچھ دکھائی دے رہا ہے، ہمیں جو کچھ دکھائی دے رہا ہے وہ بھی حضور کی امت، جو نہیں دکھائی دے رہا ہے وہ بھی حضور کی امت، سارا عالم شہادت حضور کی امت، اور سارا عالم غیب حضور کی امت، عالم ارواح اور تمام روحیں حضور کی امت میں داخل ہیں، عالم مثال اور تمام اجسام مثالیہ حضور کی امت میں داخل ہیں، عالم برزخ اور برزخ میں جتنے بھی موجودات ہیں، مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ حضور کی امت، عالم شہادت کی ہر مخلوق حضور کی امت۔ یہ کیسی سلطنت ہے، یہ کیسا بادشاہ ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق اس کی رعایا میں شامل ہے۔ یہ ایک ایسا نبی ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق اس کی امت میں داخل ہے۔ یہ کیسا تاجدار ہے کہ جو سب کا تاجدار ہے۔ تو بندگان خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔ یہ ایسا شرف ہے کہ ہم اس پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے، جتنا بھی اترائیں کم ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے نور سے ہمیں مخلوق کیا۔ ہم حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی حضور کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور حضور کے نور سے پیدا ہونے کا فیض ہے، حضور کے نور سے پیدا ہونے کا صدقہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ اگر حضور کے نور سے نہ پیدا ہوتے تو ہم مسلمان نہ ہو سکتے تھے، مومن نہ ہو سکتے تھے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان بنانے کے لیے، مومن بنانے کے لیے اس کے نور سے پیدا کیا جس کے نور سے ایمان بنا، اسلام بنا۔ یہ ہے داد۔ آپ داد مجھے نہیں دے رہے ہیں، رسول اللہ کے مناقب پر خوش ہو رہے ہیں، حضور کی بلندیوں پر نازا ہیں، اور اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نبی بنایا، ہمارا رسول بنایا، ہمیں ممتاز فرمایا تمام امتوں سے، ہمیں امت مصطفیٰ بنا کر حضور کی امت میں ہمیں پیدا کر کے تمام امتوں سے ہمیں ممتاز بنایا، تمام امتوں میں ہمیں سب سے اونچا بنایا۔ یہ کس کی وجہ سے؟ صرف حضور کے امتی ہونے کی وجہ سے۔ ہم افضل امم ہیں، خیر الامم ہیں۔ تو بندگان خدا حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس آیہ کریمہ میں، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، اے نبی یقیناً ہم نے تمہیں بھیجا، ہم نے تمہیں رسول بنایا، ہم نے تمہیں بھیجا، شاہداً، شاہد بنا کر، ومبشراً، اور مبشر بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر، ونذیرا، اور ڈر سنانے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر، وداعیاً الی اللہ بإذنہ،
اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر اللہ کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اس آیہ کریمہ میں یا ایھا النبی سے لے کے سراجا منیرہ تک، ابتدا سے لے کے انتہا تک اس آیت میں کسی مخلوق کا ذکر ہی نہیں، نہ زمین کا ذکر ہے، نہ آسمان کا ذکر ہے، نہ شمس و قمر کا ذکر ہے، نہ کہکشاں کا ذکر ہے، نہ عالم دنیا کا ذکر ہے، نہ عالم آخرت کا ذکر ہے، نہ عالم شہادت کا ذکر ہے، نہ عالم برزخ کا ذکر ہے، نہ عالم مثال کا ذکر ہے، نہ عالم ارواح کا ذکر ہے، نہ عالم خلق کا ذکر ہے، نہ عالم امر کا ذکر ہے۔ 1000 بار زمانہ ادھر سے گزرا ہے، 1000 بار زمانہ ادھر سے گزرا ہے، نئی سی ہے کچھ ان کی رہ گزر پھر بھی۔ 1000 بار زمانہ ادھر سے گزرا ہے، نئی سی ہے کچھ ان کی رہ گزر پھر بھی۔ اس دور میں تقریر کر رہا ہوں کہ اس دور میں اردو بولنے والے گھرانوں کے افراد اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، کہ جو اردو بولتے ہیں، جن کی مادری زبان اردو ہے، جن کے گھروں میں اردو بولی جاتی ہے، جو آبائی اور پشتینی اردو بولنے والے ہیں، وہ بھی جدی پشتی اردو بولنے والے لوگ ہیں، وہ اردو پڑھنا نہیں جانتے۔ نئی نسل تو اردو پڑھنے لکھنے سے بالکل دور ہے۔ اردو کی تعلیم کو عام کیجیے، اردو پڑھنا لکھنا سکھائیے اپنے بچوں کو، بچیوں کو، نئی نسل کو، ورنہ ہم تقریر کریں گے اور لوگ جو ہے ٹرانسلیشن مانگیں گے۔ ٹرانسلیٹ انٹو انگلش، پلیز ٹرانسلیٹ اٹ انٹو کنڑ، تیلگو اور اینی ادر انڈین لینگویج۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ اس آیت، پوری آیت میں صرف حضور سے خطاب ہے۔ اللہ مخاطب ہے، حضور مخاطب ہیں۔ اللہ گفتگو کر رہا ہے، حضور گفتگو سن رہے ہیں۔ حضور سے گفتگو ہو رہے، محب ہے، خدا ہے، محب ہے، مصطفیٰ ہے، محبوب ہے، محب اور محبوب کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، یقیناً ہم نے تمہیں بھیجا، کسی نے نہیں بھیجا، ہم نے تمہیں بھیجا۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں، کوئی ریب نہیں، لا ریب۔ ہم نے تمہیں بھیجا ہے دنیا میں، ہم نے تمہیں رسالت سے نوازا، نبوت سے نوازا۔ انا ارسلناک شاہداً، گواہ بنا کر، اور ہم نے تمہیں بھیجا گواہ بنا کر، اور خوشخبریاں سنانے والا بنا کر، اور ہم نے تمہیں بھیجا ہمارے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر۔ سب تمہاری طرف بلانے والے اور تم اللہ کی طرف بلانے والے۔ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور تمہیں ایک روشن چراغ بنا کر، چمکدار چمکنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ اب اس میں بولیے کس کا تذکرہ ہے؟ تیسرا کوئی نہیں، کسی پیغمبر کا بھی کا بھی تذکرہ نہیں، کسی ولی کا ذکر نہیں، کسی انسان کا ذکر نہیں، کسی ملک کا ذکر نہیں۔ کیوں؟ نہ فلک، نہ چاند تارے، نہ سحر، نہ رات۔ فلک، ملک، سحر، رات، ستارے، کہکشاں، ساری کائنات، تمام موجودات جب نہیں تھے، یہ دو تھے، یہ دو تھے۔ اور اہل نظر جانتے ہیں کہ اب بھی یہ دو ہی ہیں۔ مجازن تو ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، خربوں ہیں، انگنت ہیں۔ اور اجمال کی طرف آئیں، تفصیل میں جائیں تو کثرت کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، اور اجمال میں آئیں تو مرتبہ وجوب میں ایک، وہ ہے اللہ، اور مرتبہ امکان میں ایک، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ واجب الوجود بھی ایک،
اور حقیقت میں دیکھا جائے تو ممکن الوجود بھی حقیقت میں ازرو حقیقت، مجاز کا یہاں تذکرہ نہیں، غور کریں جملہ، ازرو حقیقت اصل کے اعتبار سے، مبدا کے اعتبار سے، تمام کثرت تمام مخلوقات کی اصل کے اعتبار سے، تمام مخلوق کے مبدا کے اعتبار سے، تمام مخلوقات کے منشا کے اعتبار سے، تمام مخلوقات کے منتزع عنہ ہونے کے اعتبار سے، عالم مرتبہ امکان میں بھی ایک ہی ممکن الوجود، کل شیء من نوری، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہر شے میرے نور سے ہے، تو ہر شے مجاز میں ہے، ظاہر میں ہے، باطن میں اور حقیقت میں ایک ہی ہے، جس کے نور سے ہر شے ہے۔ مجاز کو مجاز کا درجہ دیں، مجاز کو بھی مانیں، حقیقت کو حقیقت کا درجہ دیں، مجاز کو منتزع مانیں، حقیقت کو منتزع عنہ مانیں، محکا عنہ مانیں، حقیقت کو مبدا مانے مجاز کا، منشا مانے مجاز کا۔ کیا حضرت اتنی گاڑی باتیں بول رہے ہیں؟ کوئی گاڑی باتیں سمجھنے والا بھی ہے؟ ہماری دکان میں ہر قسم کا مال ہے، جو جیسا گاہک ہے وہ ایسی چیز لیتا ہے۔ اگر آپ کے کسی کو گاڑی بات نہیں سمجھ میں آئی تو وہ اس کے لائق بھی بات آ جائے گی۔ یہاں تو نو کی قسم کی چیزیں ہیں، جس کی جو دلچسپی جس کی دلچسپی جس چیز سے وہ لے جائے گا۔ میرا مخاطب صرف ایک طبقہ نہیں ہے، مختلف النوع ذہن ہیں، مختلف النوع طبائع ہیں، مختلف النوع اذہان ہیں۔ تو مجھے سب کے لیے کہنا ہے، میں سب کا خادم ہوں، میں سب کا کفش بردار ہوں، جو سنی ہے میں اس کا کفش بردار ہوں، میں اس کا خادم ہوں، میں اس کا دعا جو، اس کے حق میں دعا گو بھی ہوں، اس سے دعا مانگتا بھی ہوں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، ہم تو نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں، مظفر ان کے غلاموں کا بھی غلام ہوں میں، جہاں میں کیوں نہ بڑھے قدر و منزلت میری۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں کسی سے خطاب نہیں کر رہا، اور کسی کا ذکر بھی نہیں ہے، نہ دوا کا ذکر ہے، نہ غذا کا ذکر ہے، نہ مرد کا ذکر ہے، نہ عورت کا ذکر ہے، نہ جن کا ذکر ہے، نہ پری کا ذکر ہے، نہ کوہ خاف کا ذکر ہے، نہ کوہ ہمالیہ کا ذکر ہے، نہ بحر احمر کا ذکر ہے، نہ بحر اوسط میڈیٹرین سی کا ذکر ہے، نہ وادی سندھ کا ذکر ہے، نہ سندھ کی تہذیب کا ذکر ہے، نہ عرب کا ذکر ہے، نہ عجم کا ذکر ہے، نہ کسی پیغمبر کا ذکر ہے، نہ کسی فرما بردار کا ذکر ہے، نہ کسی عاصی پرمعاصی کا ذکر ہے۔ ذکر ہے تو مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ یا ایھا النبی مصطفیٰ کو پکار رہا ہے، انا ارسلناک مصطفیٰ کو کہہ رہا ہے، شاہدن مصطفیٰ کی صفت ہے، مبشر و نذیر مصطفیٰ کی صفت اور تعریف ہے، داعی اللہ باذنہ حضور کی صفت ہے، حضور کی ثنا ہے، وسراجا منیرا سراج منیر ہے تو حضور ہے، حضور کی تعریف ہے۔ حضور کو اللہ نے اپنا ممدوح بنا کر حضور کو مستغنی کر دیا ہر ایک ثنا، ہر مخلوق کی ثنا سے، حمد سے، مدح سے، مدحت سے، تعریف سے۔ حضور کی ہم تعریف بھی کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھہر جاتی ہیں تعریفیں، ٹھہر جاتی ہیں تعریفیں، ٹھہر جاتی ہیں تعریفیں، جہاں دنیا کی جا کر ٹھہر جاتی ہیں، ٹھہر جاتی ہیں جا کر، ٹھہر جاتی ہیں جا کر، جہاں دنیا کی تعریفیں، زمین اس حد کو ٹھہرا لیں، زمین اس حد کو ٹھہرا لیں تو اس کے آسماں تم ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ٹھہر جاتی ہیں جا کر، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ،
ٹھہر جاتی ہیں جا جا کر جہاں دنیا کی تعریفیں، زمین اس حد کو ٹھہرا لیں تو اس کے آسماں تم ہو۔ حضور کی ذات کسی تعریف کی محتاج نہیں، کسی مخلوق کی تعریف کی حضور کی ذات محتاج نہیں، حضور کی کوئی صفت کسی مخلوق کی تعریف کی محتاج نہیں۔ میرے آقا سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو کسی مخلوق کی تعریف کی ضرورت نہیں، حضور کی ذات کو کسی مخلوق کی تعریف کی ضرورت تھی، نہ ہے، نہ رہے گی۔ حضور کی کسی صفت کو کسی مخلوق کی، میرے الفاظ دیکھیں، ہاں، حضور کی ذات کو کسی مخلوق کی تعریف کی ضرورت نہیں۔ حضور کی ذات کہتے ہی اسے ہیں جسے کسی مخلوق کی تعریف کی احتیاج نہیں ہے۔ حضور کی کسی صفت کو ضرورت نہیں ہے کسی مخلوق کی تعریف کی۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ بات تو آپ نے سنی ہے، مانی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ وائی، یہ ہے وائی کا جواب دینا، یہ صوفیہ کا کام ہے۔ کیوں؟ حضور کو کسی مخلوق کی تعریف کی ضرورت نہیں، حضور کی ذات و صفات کو کسی مخلوق کی تعریف کی ضرورت تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ ایسا کیوں ہے؟ جواب آ گیا ذہن میں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہے ایسا؟ کیوں حضور کی ذات مستغنی ہے کسی مخلوق کی تعریف سے، مستغنی ہے کسی مخلوق کی تعریف سے؟ کیوں حضور کی کوئی صفت توصیف سے برتر رخ زیبائے محمد؟ ایسا کیوں ہے؟ توصیف سے برتر رخ زیبائے محمد، تعریف سے بالا خد زیبائے محمد۔ خد رعنائے محمد ہے، شاعر نے تو وہ کہا، لیکن میں نہیں کہتا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے منع کیا ہے حضور کے لیے خد رانا کا لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ تو حضور کی کوئی صفت کیوں تعریف کی محتاج نہیں، حاجت مند نہیں؟ سرکار کی ذات تعریف کی محتاج نہیں، کسی مخلوق کی تعریف نہیں۔ لفظ میرے نوٹ کریں آپ، حضور کی کوئی صفت کسی مخلوق کی تعریف کی محتاج نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق بھی حضور کے نور سے بنی، ہر مخلوق، اور اس کی حضور کو جو تعریف جائے گی، ہر مخلوق میں سے کوئی بھی مخلوق جو حضور کی تعریف کرے گی، وہ تعریف بھی حضور کے نور سے پیدا ہوئی، کبھی اصل فرا کا محتاج نہیں ہوتا۔ فیضان شاہ کمال، فیضان شاہ کمال سرکار۔ یہ میں نہیں مانتا، تو نہ مان، اعلیٰ حضرت مانتے ہیں۔ انا من نور اللہ و کل شیء من نوری، اعلیٰ حضرت جیسا بطل جلیل اسلام کا مجدد وقت، مجدد میات ماضیہ مانتا ہے، کوئی نہ مانے، اس کا نہ ماننا ہی ہمارے لیے سند ہے کہ ہماری بات صحیح ہے۔ اس کا نہ ماننا ہماری نظر میں بہت ماننا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ طوطا مجھے نہیں جانتا، میری شخصیت میں کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا ہنر ہے مجھ میں، وہ نہیں جانتا۔ اس کا نہ جاننا ہی میری شخصیت کی بڑائی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ طوطا نہیں جانتا، طوطا نہیں مانتا، کوئی بات نہیں، بات سمجھ میں آئی؟ کچھ لوگ تو خدائی کو نہیں مانتے، خدا کے صفات کے منکر ہیں۔ تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ جہاں نبی کی توصیف آئی سر جھکا دے، ہم جتنا بھی مانیں حضور اس سے بلند ہیں۔ اے برطرز خیال و خیاس و گمان و وہم، حضور کی شان خیال و خیاس و گمان و وہم سے بالا ہے۔ وَازْہَرْ چے گفتاند و شنیدیم و خندائیم، جو کچھ لوگوں نے کہا، جو کچھ ہم نے سنا اور جو کچھ کہا گیا، وہ الہم سے لے کے بناس تک
اللہ نے سرکار کی تعریف کی ہے، ہم تو بے کے نقطے میں بھی پورے نہیں ہیں، اترے ابتدا میں بھی ہماری ابتدا ہے۔ سرکار کی شان یہ ہے کہ انتہائے عروج وہم و گمان، ابتدائے تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وہم و گمان کی انتہا، وہم و گمان کے عروج کی انتہا آپ کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے۔ انتہائے عروج وہم و گمان، ابتدائے تو یا رسول اللہ۔ تو بندگان خدا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کسی تعریف کے محتاج نہیں، بلکہ ہر تعریف ان کے نور سے بنتی ہے۔ ہر تعریف کہلانے کے لیے محتاج ہے ان کے نور کی۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کی۔ خرد والے نہ سمجھے ہیں، نہ سمجھیں گے کبھی اس کو، یہ اہل دل سمجھتے ہیں مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں صرف حضور سے گفتگو کی، اس آیت میں صرف حضور کے مناقب ہیں، محامد ہیں، مقامات ہیں، مراتب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں ایسا ہے؟ ایسا اس لیے ہے، ایسا اس لیے ہے کہ جب حقیقت جلوگر ہو جاتی ہے تو مجاز موجود رہتے ہوئے بھی معدوم دکھائی دیتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا، حقیقت جب نظر آتی ہے تو مجاز موجود رہتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جیسے آفتاب جب آسمان پر جلوگر ہو جاتا ہے، آفتاب، تو ستارے کہاں ہوتے ہیں؟ رات بھر ستارے جگمگاتے رہے، رات بھر ستاروں کی جگمگاہٹ ہم نے دیکھی، رات بھر ستارے جگمگاتے رہے۔ وہ ستارے دن چڑھنے پر، سورج کے نکل آنے پر کہاں ہیں؟ موجود ہیں کہ فنا ہو گئے؟ موجود ہیں، لیکن آفتاب دکھائی دیتا ہے تو ستاروں کی کیا مجال کے نظر آ سکیں؟ کیا مجال؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح جب مصطفیٰ جلوگر ہوتے ہیں تو نہ حضرت آدم دکھائی دیتے ہیں، نہ حضرت شیس دکھائی دیتے ہیں، نہ حضرت ادریس دکھائی دیتے ہیں، نہ حضرت نوح دکھائی دیتے ہیں، نہ حضرت ابراہیم دکھائی دیتے ہیں، نہ حضرت کلیم اللہ دکھائی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت کو یاد دلا دیا آپ نے، اللہ جزائے خیر دے۔ خرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلا چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ جب وہ جلوگر ہو گئے تو کوئی نبی نظر نہیں آیا، ہیں موجود انبیاء نظر نہیں آ رہے ہیں، حضور جلوگر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آفتاب نکل آتا ہے تو ستارے کہاں دکھائی دیتے؟ چاند کہاں دکھائی دیتا؟ ہوتا ہے، اور کیا چاند بے نور ہو جاتا ہے؟ آفتاب جب نظر آتا ہے تو کیا چاند روشنی سے خالی ہو جاتا ہے، بے نور ہو جاتا ہے؟ نہیں، سائنس کہتی ہے چاند چمکتا ہوا رہتا ہے لیکن اس کی چمک دکھائی نہیں دیتی، اس کی صورت دکھائی نہیں دیتی۔ ستارے جگمگاتے رہتے ہیں لیکن سورج جب جلوگر ہوا تو کسی ستارے کی مجال نہیں کہ نظر آ سکے۔ اور لاکھ ستارے ان گنت ستارے آسمان پر چمک رہے ہیں، دمک رہے جی، لیکن رات کا اندھیرا کم نہیں ہوا، رات ہی ہے۔ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب، دشت و چمن سحر سحر۔ ایک دکھائی دیتا ہے تو سب چھپ گئے۔ تو اسی طرح جب حضور دکھائی دیتے ہیں تو کوئی مخلوق دکھائی نہیں دیتی، کوئی مخلوق دکھائی نہیں دیتی۔ یہ اہل نظر کی بات ہے۔ وہ جلوگر ہوئے
اب کوئی نظر نہیں آتا. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بندگان خدا، یہ آیت اسی حقیقت سے پردہ اٹھا رہی ہے کہ محبوب، اللہ کہہ رہا ہے اس آیت میں، بین السطور میں کہہ رہا ہے کہ اے محبوب جب تم نظر آتے ہو تو مخلوق کسی مخلوق کو دکھائی نہیں دیتی. ہاں خالق کو دکھائی دیتی ہے، لیکن مخلوق دکھائی نہیں دیتی. یہ جلوہ مصطفیٰ کا ہے. تمہارے جلوے کے ایسے بھی رخ ہیں کہ جب وہ نظر آتا ہے تمہارا جلوہ وہ بھی ہے جو دوسرے کے ساتھ دکھائی دیتا ہے، اور تمہارا جلوہ وہ بھی ہے جو نظر آتا ہے تو دوسرا کوئی نظر نہیں آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن حضور کا جلوہ جب دکھائی دیا تو اس وقت دوسری مخلوق کا جلوہ نہیں دکھائی دیتا. بات سمجھ میں آئی؟ لوگ سمجھتے ہیں یہ دوسری مخلوق ہے، لیکن حقیقت میں ہر مخلوق میں نبی ہی کا جلوہ ہوتا ہے. خیر بندہ کیا بولتی کیا ہے؟ کچھ باتیں تو سمجھ میں آ رہی ہیں، کچھ اوپر سے جا رہی ہیں. یہی تو سمندر اسی کو کہتے ہیں نا. کسی کو پایاب ہوتا ہے جو تیراک ہوتا ہے. ندی کسے کہتے ہیں؟ کسی کے کوئی گھٹنے کے برابر ہے. کسی کو طوفان نوح جب آیا، ایک شخص تھا اوج بن انوخ، روایتوں میں آیا ہے کہ اس کے ٹخنوں کو لگ رہا تھا پانی. بس وہ اتنا اونچا تھا، سب کو غرقاب کر دیا جس طوفان کے پانی نے. وہ اوج بن انوخ کو ڈبا نہیں سکا. کہاں ہے وہ؟ ٹخنوں تک ہے اس کا پانی، یہ آرام سے پھر رہا ہے. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا پر. یا ایھا النبی، اے نبی. حضور کو نبی پکار رہا ہے. کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی. نبی کسے کہتے ہیں؟ غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں سنانے والا. کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، غیب کی خبریں سنانے والے. حضرت آدم بھی نبی ہیں، غیب کی خبریں سنانے والے ہیں. حضور بھی نبی ہیں، غیب کی خبریں سنانے والے ہیں. حضرت شیس بھی غیب کی خبریں سنانے والے ہیں. حضور بھی نبی ہیں، غیب کی خبریں سنانے والے ہیں. حضرت ادریس بھی نبی ہیں، غیب کی خبریں سنانے والے ہیں. حضور بھی نبی ہیں، غیب کی خبریں سنانے والے ہیں. حضرت موسیٰ بھی غیب کی خبریں سنانے والے ہیں، نبی ہیں. حضور بھی نبی ہیں، غیب کی خبریں سنانے والے ہیں. پھر ان انبیاء میں اور حضور میں کیا فرق ہے؟ سب غیب کی خبریں سنانے والے ہیں. کبھی خوشی سے خوشی کی طرف نہیں دیکھا، کبھی خوشی سے خوشی کی طرف نہیں دیکھا. تجھے جو دیکھا کسی کی طرف نہیں دیکھا. کبھی خوشی سے خوشی کی طرف نہیں دیکھا. تجھے جو دیکھا کسی کی طرف نہیں دیکھا. یہ سوچ کر کہ تیرا انتظار لازم ہے، یہ سوچ کر کہ تیرا انتظار لازم ہے، تمام عمر گھڑی کی طرف نہیں دیکھا. حضرت ابراہیم بھی غیب کی خبریں دے رہے ہیں، حضور بھی غیب کی خبریں دے رہے ہیں. حضور ابراہیم علیہ السلام سے افضل کیسے ہو گئے؟ حضرت شیس بھی غیب کی خبریں دے رہے ہیں، نبی ہیں. حضور بھی غیب کی خبریں دے رہے ہیں، نبی ہیں. لیکن حضور افضل الانبیاء ہیں، حضرت شیس افضل الانبیاء نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ تو، یہ توجیہ تو آپ نے بارہا سنی ہے. وہ سنیے مجھ سے جو نہیں سنا ہے. سنی ہوئی بات. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ جی وجہ کیا ہے؟ سبھی غیب کی خبریں دے رہے ہیں. حضور بھی غیب کی خبریں دے رہے ہیں. دیگر انبیاء بھی غیب. نبی کہتے ہی اس کو ہیں جسے علم غیب ہوتا ہے. اب سید الانبیاء کے بارے میں پوچھتے ہیں، حضور کو علم غیب تھا کیا؟ تھا کیا؟ اب تک اسی میں ہے. حضور کے وصال ظاہری کے بعد بھی 15ویں صدی چل رہی ہے، اب تک یہ تھا کیا؟
اب تک جواب نہیں ملا تجھے؟ نبی کہتے ہی اسے ہیں جسے علم غیب ہوتا ہے، نہیں نبی کہتے ہیں اس کو جس کو علم غیب ہوتا ہے۔ مکمل سے مکمل آگہی نام نبوت ہے، لفظ نبوت ہے۔ ہر نبی کو غیب داں ہونا ضروری ہے، شرط نبوت ہے غیب داں ہونا۔ علم غیب نبوت کے لیے شرط ہے، جس طرح نماز کے لیے شرط ہے وضو، جیسے عشاء کی وقت کے لیے شرط ہے رات، عشاء کی نماز کے لیے شرط ہے رات کا وقت ہونا، رات ہونا۔ ہر نماز کے لیے اس کا اپنا وقت، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جس طرح وقت ہے اسی طرح نبی کے لیے شرط کیا ہے؟ علم غیب۔ نبی علم شہادت دینے کے لیے نہیں آیا، نبی اس لیے نہیں آیا کہ دیکھو یہ جو سامنے سے جا رہا ہے یہ انسان ہے، دیکھو یہ بولنے کے لیے آیا نہیں نبی، دیکھو یہ تمہارا باپ ہے، دیکھو یہ تمہارا بیٹا ہے، بیٹے کو باپ کو دکھا کے یہ کہنے کے لیے نبی نہیں آیا کہ یہ تمہارا باپ ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا چچا ہے، دیکھو یہ زمین ہے جو تمہارے قدموں کے نیچے بچھی ہوئی ہے، یہ جو سر پر ہے لاجوردی، یہ آسمان ہے، یہ شمس ہے، یہ قمر ہے، یہ بحر ہے، یہ نہر ہے، یہ تو کفار بھی جانتے ہیں۔ عالم شہادت کی باتیں سنانے کے لیے نبی نہیں آیا، عالم غیب کی خبریں سنانے کے لیے نبی آیا۔ عالم شہادت کی بھی وہ صفت جو غائب ہو، اس صفت سے پردہ اٹھانے کے لیے نبی آتا ہے۔ تو ہر نبی غیب کی بات سناتا ہے، وہ آتا ہی ہے غیب کی خبریں دینے کے لیے، اس کا کام ہی غیب کی خبریں دینا۔ تو غیب کی جو خبریں دیتا ہے وہ خود غیب کی خبروں سے کیسے ناواقف ہو سکتا ہے؟ تو ہر نبی غیب داں ہے۔ تو حضرت آدم نے بھی غیب کی خبریں دیں، حضرت شیس نے بھی، ہر نبی کو علم غیب ہے، اور حضور کو بھی علم غیب ہے، حضور بھی غیب کی خبریں سنا رہے ہیں۔ تو ہر نبی میں اور حضور میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہر نبی جو خبریں سنا رہے ہیں، عالم غیب کی جو مخلوقات ہیں ان کی جو خبریں سنا رہے ہیں، وہ مخلوقات ہر نبی کے نور سے نہیں بنے۔ حضور عالم غیب کی خبریں سنا رہے ہیں تو وہ عالم غیب پورے کا پورا حضور کے نور سے نکلا ہوا ہے۔ تو عالم غیب کی خبریں سنانا حقیقت میں مصطفیٰ کا اپنی خبریں سنانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نے جس چیز کی حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن علم غیب ہے یا نہیں؟ غیب ہے۔ وہ قیامت کا دن جو ہے وہ کس کے نور سے بنا؟ تو کیا ذات ہے جس سے قیامت کا دن نکلے؟ حضور نے اپنی شفاعت کی بات کہی تو وہ شفاعت کس کے نور سے بنی ہے؟ حضور کے نور سے۔ حضور نے جنت کی خبریں سنائیں، وہ جنت کی ہر نعمت، جنت کی ہر خوشی، جنت کی ہر کامیابی، جنت کا ہر پہلو، جنت کی ہر بہار حضور کے نور سے بنی۔ تو ہر نبی آیا دوسرے کی عالم غیب میں جو چیزیں ہیں ان کی خبریں بیان کرنے کے لیے، اور حضور آئے حقیقت میں اپنی خبریں بیان کرنے کے لیے۔ ان کو حقیقت میں ان کے غیر کی خبریں دینے پر خدا نے مامور نہیں کیا، مکلف نہیں کیا۔ یہ حقیقت مجاز میں سوچ لو کہیں، ابھی کیا ہے یہ حقیقت کیا مجاز کیا؟ میں حقیقت اور مجاز کی شرط رکھ کے جا رہا ہوں۔ ہاں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ حقیقت ہے، مجاز ہے۔
تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ کیا عرض کر رہا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ، جنت کلو شیء میں داخل ہے یا نہیں؟ ہر چیز میرے نور سے بنی، تو ہر چیز میں جنت ہے یا نہیں؟ کلو شیء میں، کلو شیء میں ہر وہ چیز داخل ہے جس کا اللہ خالق ہے۔ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے، اللہ ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کو معدوم سے موجود کرنے والا ہے۔ اور رسول اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اور حضور کی کیا شان ہے؟ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور حضور ہر چیز کی اصل ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور حضور وہ ہیں جس کے نور سے اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا۔ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا اور ہر شے میرے نور سے پیدا ہوئی۔ جو انبیاء کی اصل ہو، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل ہو، وہ کتنا بلند نہیں ہوگا، کتنا پاک اور پاکیزہ نہیں ہوگا، کیسی خوبیوں کا منبع اور مرکز نہیں ہوگا، مصدر نہیں ہوگا۔ کچھ سمجھ میں آئے؟ لوگ کہتے ہیں نبی کو معراج ہوئی، لوگ کہتے ہیں نبی کو معراج ہوئی، نبی کو معراج ہوئی۔ بے شک نبی کو معراج ہوئی، میرے سرکار کی معراج ہے قرب معبود، میرے سرکار کی معراج ہے قرب معبود، میری معراج کے میں ان کے قدم تک پہنچا۔ شاعر نے اس انداز سے کہا کہ اب اس پر کوئی ترقی کی گنجائش نہیں تھی، لیکن اس فقیر کو یہ کہنے کا موقع دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میری معراج میری بوسہ نالین مبارک، معراج میری حضور کے مبارک نالین کا بوسہ، یہ میری معراج ہے۔ معراج میری بوسہ نالین مبارک، پہچان میری صرف ثنا خان محمد۔ ثنا خان نہیں سمجھتے، جو سمجھ رہے ہیں علماء کرام ان سے پوچھ رہے ہیں۔ معراج میری بوسہ نالین مبارک، پہچان میری صرف ثنا خان محمد۔ اور ایک شعر ہوا تھا ابھی 2-4 دن 5 دن پہلے کہ فیضان احسان نبی عام ہے، احسان نبی عام ہے، عرفان نبی خاص۔ احسان نبی عام ہے، عرفان نبی خاص، وہ فیض الہی ہے، یہ فیضان محمد۔ احسان نبی خاص، احسان نبی عام ہے، عرفان نبی خاص، وہ فیض الہی ہے، یہ فیضان محمد۔ اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں یہ باتیں آئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم معراج ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ معراج ہوئی، سرکار کی معراج ہوئی۔ ظاہر کا پہلو یہ ہے کہ حضور کو معراج ہوئی، یہ حضور کی شان ہے۔ معراج حضور کا ایک رتبہ بلند ہے، بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے، جس میں کوئی نبی آپ کا شریک نہیں، سہیم نہیں، بہت بڑا۔ حقیقت میں معراج بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ کلو شیء من نوری کی حدیث بتاتی ہے کہ معراج بنی ہے حضور کے نور سے۔ حضور نہ ہوتے تو معراج موجود نہ ہوتی، حضور کا نور نہ ہوتا تو معراج کہاں ہوتی، واقع معراج کہاں موجود ہوتا۔ تو بندگان خدا، یا ایھا النبی، اے نبی، مطلب کیا؟ اے غیب کی خبریں سنانے والے، اے غیب کی جتنی غیب کی خبریں تم نے سنائیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک اتنی غیب کی خبریں نہیں سنائیں۔ اے غیب کی خبریں سنانے والے، اے غیب کی خبریں دینے والے، کتنی نئی باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ کوئی قدردانی کرتے ہیں، نہیں کرنے والے، لیکن بہت سی باتیں نہیں ہیں۔ یہ کسی کتاب میں نہیں، لا یوجد فی الکتب یوجد فی الصدور۔
دے کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر، دے کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر، کچھ تو پیغام زبانی اور ہے۔ کتابوں میں جو پڑھا وہ یہ پیغام زبانی ہے، اس کے لیے جلسے منعقد کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے جمع ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے سننا پڑتا ہے، توجہ مبذول کرنی پڑتی ہے، اور قدردان کے حصے میں قدر والی نعمت آتی ہے، جو قدر نہیں کرتا اس کے حصے میں نہیں آتی۔ تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ سرکار کو اللہ نے نبی کہا، اے نبی تم نے بہت خبریں سنائی، ہر نبی سے زیادہ خبریں تم نے سنائی، لیکن پھر بھی تمام خبریں کہاں سنائیں؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ وَمَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ بات کہاں بتائی؟ قرآن میں تو ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ معراج کی شب اللہ نے اپنے حبیب کو وہ وحی سنائی جو سنائی۔ کیا سنائی؟ نہیں ہے، قرآن میں ہے، ہم کو معلوم نہیں۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر کتاب مبین میں موجود ہے۔ ما اوحا، جس وحی کے لیے کہا گیا ہے وہ بھی قرآن میں موجود ہے، جو تجلی ہے بانداز دیگر ہوتی ہے۔ تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ یہ تعلی نہیں ہے، میں اپنی خود ستائی نہیں کر رہا ہوں، جو مجھے دے رہا ہے اس کی شان بیان کر رہا ہوں۔ بلڈنگ دی ہے، بولنے والا بولتا نا اللہ نے دی بھائی بلڈنگ ہے، اس کی شان۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اسے تکبر نہ سمجھیں، اہل فنا کو چھو کر بھی نہیں گزرتا تکبر، اہل فنا کو نام سے ہستی کے ننگ ہے۔ تو کیا عرض کرا، تیرا ہے وہم کہ میں اپنے پیرہن میں ہوں، تیرا ہے وہم کہ میں اپنے پیرہن میں ہوں، نگاہ غور سے کر مجھ میں کچھ رہا بھی ہے۔ خبریں سنائی، لیکن فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ خبر کہاں سنائی؟ کہاں سنائی؟ اور وحی کی اپنے بندہ خاص محمد الرسول اللہ کی طرف جو وحی کی، قاب قوسین میں جو وحی کی مبہم رکھ دیا۔ کیا وحی کی قرآن میں ہے؟ کیا قرآن میں ہے؟ لیکن عوام کو بھی نہیں معلوم، خواص کو بھی نہیں معلوم، اقص الخواص کو بھی معلوم نہیں۔ مصطفیٰ جانتے ہیں، خدا جانتا ہے، اور مصطفیٰ کے بتائے سے کون جانتا ہے؟ ہم نہیں جانتے، کون جانتا ہے؟ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنے نبی کی طرف وحی کی جو کی، اگر تمہاری سمجھ میں وہ بات آتی تو بتا دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں سمجھ سکتا کوئی، بڑے سے بڑا دانشور بھی نہیں سمجھ سکتا، فلسفی بھی نہیں سمجھ سکتا، حکیم بھی نہیں سمجھ سکتا۔ نبی سمجھ سکتے تھے، نبی کو سمجھایا، نبی کی حقائق ہیں۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ معراج میں کیا ہوا؟
نبی کو نبی کی حقیقت بتائی گئی. اس سے پہلے بھی نبی کی بہت سی حقیقتیں، بے شمار حقیقتیں اللہ نے نبی کو بتا دی، لیکن خصوصی پہلو نبی کی ذات کے، نبی کی صفات کے بڑے اہم پہلو، بڑے ہی نکات جو دوسرے مقامات پر نہیں بتائے وہ بھی بتا دیا. مصطفیٰ تم یہ بھی ہو، 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 مصطفیٰ تم یہ بھی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کی ذات کے نہایت اہم، نہایت مخفی، نہایت خفی پہلو اجاگر کر دیے. اور کر دیے نا، ہم کو تو نہیں بتایا یہ آیت کا کیوں نازل کی. سبحان اللہ. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ گاڑی ہو گئی بھئی بات. سبحان اللہ. اللہ کیا فرماتا ہے اس آیت میں؟ اور نبی کی طرف وحی کی، اپنے بندے مصطفیٰ کی طرف وحی کی، جو بھی وحی کی. کیا وحی کی نہیں ہے؟ میں نے شفیق احمد صاحب کو کل ایک تحفہ دیا. لوگوں نے پوچھا کیا دیا؟ جو دیا. تحفہ دینے کا بھی ذکر ہے، لیکن کیا تحفہ دیا؟ حضور کو وحی کی. اللہ نے فرمایا کہ اپنے نبی کی طرف جو وحی کی، میں نے وحی کی جو کی. وحی کیا کی نہیں بتایا. جب نہیں بتانا تھا تو پھر یہ کیوں جملہ کیا کہا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اپنے بندہ خاص محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے طرف وہ وحی کی جو کی. یہ بتا دیا کہ تمہارا علم ہے، علم مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اور وہ جو علم دیا، اوحا الی عبدہ ما اوحا، وہی تو بہت بڑا علم غیب ہے. وہ سمجھا دیا. وہ وہی مصطفیٰ کی طرف کی جو نہ حضرت آدم کی طرف کی، نہ حضرت شیس کی طرف کی، نہ حضرت ادریس کی طرف کی، نہ حضرت لوط کی طرف کی، نہ حضرت صالح کی طرف کی، نہ حضرت یحییٰ کی طرف کی، نہ حضرت زکریا کی طرف کی، نہ حضرت عیسیٰ کی طرف کی. موسیٰ کو بار بار بلایا، موسیٰ سے باتیں کی. وہی موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی اللہ وہی فرماتا. کوہ طور پر وہی فرماتا تھا اور بغیر جبرائیل کے وسیلے کے فرماتا تھا. لوگ یہی سمجھتے رہے کہ جبرائیل ہی لا کے وحی دیتے ہیں مصطفیٰ کو، بغیر واسطہ جبرائیل کے مصطفیٰ کی طرف کوئی وحی نہیں آتی. یہ سمجھے. اس سمجھ کو دور کرنے کے لیے اللہ نے جبرائیل کو سدرۃ المنتہا پر رکھ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ام ہانی کے گھر سے چلے ایک ساتھ. گلا نہیں جو گریزاں ہو چند پیمانے، گلا نہیں جو گریزاں ہو چند پیمانے، نگاہ یار سلامت ہزار میخانے. کیا ہوا تیری محبت میں جو کامل مر مٹا، تو رہے دائم سلامت ایسے دیوانے ہزار. تو کیا عرض کرا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ یہ بات مولا علی کی سگی بہن ہے، شیر خدا کی سگی بہن ہے، غالب کل غالب، مولا علی مشکل کشا. ہم علی والے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. لیکن ہر صحابی ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ہمارے دل میں بات سمجھ میں. مولا علی والے بھی ہیں، صدیق والے بھی ہیں، عمر والے بھی ہیں. جو نبی والا ہے وہ ہر صحابی والا ہے. ہر صحابی کو معیار حق و صداقت مانتا ہے، ہر صحابی کو جنتی مانتا ہے. علی والا وہی ہے جو صدیق اکبر والا ہے، فاروق اعظم والا ہے، عثمان غنی والا ہے، عشرہ مبشرہ والا ہے. سبحان اللہ. ہر صحابی حق پر ہے. کوئی صحابی ہو اور مومن نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی صحابی ہو اور منافق ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ہو سکتا ہے کہ دن بھی ہو اور رات بھی ہو؟
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. کہ مسلمان بھی ہو اور کافر بھی ہو. تو بندگان خدا، ہر صحابی تابعی اس کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں. جی صحابی تو صحابی ہے، اللہ نے اسے صحابی بنایا ہے تمہاری آنکھوں میں اس کے قدموں کی دھول لگانے کے لیے، اس کی گزرگاہ کے غبار کو اپنا سرمۂ چشم بصیرت بنانے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غبار راہ طیبہ سرمۂ چشم بصیرت ہے. یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے. یہ سب صحابہ راہ طیبہ پر چلے ہوئے نہیں تھے؟ ان میں کوئی کاتب وحی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ سبحان ان کا لکھا ہوا قرآن آج ہماری سند ہے، دین و دنیا میں ہماری صلاح و فلاح کا ضامن ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ زندہ باد زندہ باد صحابہ، زندہ باد عظمت اہل بیت، زندہ باد. عظمت اہل بیت، علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. یہ جو جلسہ میلاد النبی ہے، یہ جو مناقب بیان ہو رہے ہیں، یہ جو علوم، یہ سب صحابہ کے در کی بھیک ہے. یہ اسلام جہاں بھی نظر آ رہا ہے صحابہ کی محنتوں سے یہاں تک پہنچا ہے، صحابہ کی اخلاص سے یہاں تک پہنچا ہے، ان کی کوششوں سے، مسلسل ان تک کوششوں سے یہاں تک پہنچا. صحابہ نہ ہوتے تو ہم مسلمان نہ ہوتے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ایمان کی بنیاد صحابہ. قرآن اللہ کا کلام ہے. کیسے مانا؟ اس لیے کہ صحابہ نے ہمیں دیا. نہیں سب سنی ہیں، اہل سنت ہیں، سب علی کے ماننے والے ہیں. مولا علی دور ہو جا نظر سے اے مشکل، دور ہو جا نظر سے اے مشکل، ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں. کیا بات ہے کیا بات ہے. کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں، کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں، سب کے حاجت روا سے کہتا ہوں. دور ہو جا نظر سے اے مشکل، ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں. استاد قمر جلالی نے کیا زندہ جاوید شعر کہا، کیا زندہ جاوید شعر کہا، کیا زندہ جاوید شعر کہا. فرماتے ہیں کہ جانے سوال کیا ہوئے تربت میں اے قمر، جانے سوال کیا ہوئے تربت میں اے قمر، چپ ہو گئے تھے ہم تو علی کو پکار کے. جانے سوال کیا ہوئے تربت میں اے قمر، جانے سوال کیا ہوئے تربت میں اے قمر، چپ ہو گئے تھے ہم تو علی کو پکار کے. علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی. حیدریم قلندرم مستم، حیدریم قلندرم مستم، بندہ مرتضی علی ہستم. ام ہانی کے گھر سے چلے، مولا علی کی سگی بہن ہیں، حضور کی سگی چچا زاد ہیں، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ام ہانی کے گھر سے چلے، ہر جگہ ساتھ ہیں. بیت المقدس پہنچے، ساتھ ہیں. وہاں سے چلے پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، ساتویں آسمان پر، آسمانوں میں بھی ساتھ، آسمانوں پر بھی ساتھ. اور وہاں سدرۃ المنتہا پہنچے. کون؟ حضرت جبرائیل حضور کے ساتھ ہیں، سدرۃ المنتہا تک ساتھ ہیں. اور جا کے کہہ رہے ہیں حضور یہ میرا آشیانہ ہے، حضور یہ میرا گھر ہے، میرا مستقر ہے. حضور نے کہا اچھا مستقر ہے، اس کے بارے میں تم سے زیادہ میں جانتا ہوں. وہ بھی جانتے ہیں، حضور کو معلوم ہے سدرۃ المنتہا، حضور کا دیکھا ہوا ہے، لیکن بتانے کی خوشی ہے. آپ یہ لوگ پکڑ لیتے. جبرائیل بولے حضور کو یہ ہے، وہ ہے، تو حضور کو معلوم نہیں تھا. اچھا حضور سے جبرائیل نے کہا
یہ لوگ یہ گناہ کر رہے تھے جس کی یہ سزا پا رہے ہیں، یہ لوگ یہ گناہ یہ جو سزا پا رہے ہیں یہ گناہ کر رہے تھے، اس کی یہ سزا پا رہے ہیں۔ جبرائیل بولے، حضور کو معلوم نہیں تھا اس واسطے جبرائیل بولے۔ ارے دیوانے، حضور کو معلوم نہیں تھا اس واسطے جبرائیل بولے۔ اب یہ تو حدیثیں بول رہا ہے، میں قرآن کو لے کے آتا ہوں، قرآن کو لے کے آتا ہوں۔ سب سے بڑی دلیل ادلہ اربعہ میں سب سے بڑی حجت قرآن۔ قرآن کی حجیت کا کوئی منکر ہے؟ نو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے، قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، کیا پوچھتا ہے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ، اے موسیٰ، سنو غور سے، غور سے، کون سن رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ، اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ جس کی شان ہے وہ کہہ رہا ہے، وہ اے موسیٰ یہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے یمین میں، سیدھے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں، دست راست میں کیا ہے؟ پھر بھی پوچھتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے وہ سیدھے ہاتھ، تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اللہ کو معلوم نہیں کی، اے موسیٰ تمہارے یہ سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ۔ جواب، اب موسیٰ علیہ السلام یہ بول سکتے تھے نا، اے اللہ تو جانتا ہے نا، جان کر بھی پوچھ رہا ہے، تو معلوم ہے ہر پوچھنے والا جاننے والا نہ ہو، ایسا ضروری نہیں۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ، تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ اب موسیٰ علیہ السلام قال، جواب دیتے ہیں، جی یہاں خالہ کا مطلب عجابہ، جواب دے رہے ہیں، کیا جواب دے رہے ہیں؟ ہی عصای، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ میرا عصا ہے، ہی عصایا، بات مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس کے تعلق سے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، پوچھنے والا مولا ہے، میرا رب ہے، وہ پوچھ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بہانے گفتگو کو طول دیا، لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم، لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم، چنا کے حرف عصا گفت موسیٰ اندر طور۔ اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے، میرا مولا مجھ سے پوچھ رہا ہے اور میرے عصا کے بارے میں پوچھ رہا ہے، مجھے کتنا چاہتا ہے میرا پروردگار، میرے عصا کے بارے میں پوچھ رہا ہے، مجھے میں بھی اسے عزیز، میرا عصا بھی اسے عزیز ہے نا۔ تو نبی سے جو چیز منسوب ہو جائے وہ بھی خدا کو پیاری ہے۔ قول ہی عصایا، وہ میرا عصا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہی عصایا، یہ میرا عصا ہے، بات ختم کر دینا نا۔ اتوکا علیہا، اے اللہ، وہ اللہ کو معلوم نہیں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام بولتے اے اللہ یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیکا کرتا ہوں، اس پر ٹیکا لگاتا ہوں، یا اسے ٹیک لے کے چلتا ہوں، اس کے ٹیک کر چلتا ہوں۔ یہ عصای اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی، اور میں اس پر اپنی بکریوں پر کیا کرتا ہوں؟ پتے درختوں کے توڑ کے ڈالتا ہوں، اس کے ذریعے واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، اس کے علاوہ بھی اس سے میرے بہت سے فوائد وابستہ ہیں۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے وہ عصا بہت سے کام کرتا تھا، بات سمجھیں، ملٹی پرپس عصا تھا وہ جب اندھیرا چھا جاتا، رات کا اندھیرا چھا جاتا تو وہ عصا جو ہے اس میں لائٹ پیدا ہو جاتی، نور۔ موسیٰ علیہ السلام کا ماحول جو ہوتا، اطراف اکناف ان کے سراؤنڈنگ کو منور کر دیتا، لائٹ پیدا ہو جاتی، روشنی آتی اس عصا سے، وہ اس روشنی میں سب دکھائی دیتا، دائیں بائیں آگے پیچھے کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ خالی عصا نہیں ہے وہ، موسیٰ کا عصا ہے، ہمارا عصا نہیں ہے۔
اور یہ عصائے محمد نہیں، عصائے موسیٰ ہے. مجھے اعلیٰ حضرت یاد آتے ہیں علیہ الرحمہ، فرماتے ہیں عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا. جب موسیٰ علیہ السلام ڈال دیتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا، غضب الہی کا مظہر بن جاتا تھا. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گیروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت مجھے مظفر بھارسی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے جو مجھے بہت پسند ہے. عصا کے سلسلے میں، عصا کے حوالے سے مجھے اس وقت شعر یاد آ رہا ہے. نگل لیے میرے اندر کے اژدہے جس نے، نگل لیے میرے اندر کے اژدہے جس نے، نگل لیے میرے اندر کے اژدہے جس نے، میرے شعور کو ایسا عصا نبی نے دیا. نگل لیے میرے اندر کے اژدہے جس نے، نگل لیے میرے اندر کے اژدہے جس نے، میرے شعور کو ایسا عصا نبی نے دیا. خدا نے دل دیا، اسی نعت کا شعر ہے، مطلب ہے خدا نے دل دیا، دل کو خدا نبی نے دیا. خدا نے دل دیا، دل کو خدا نبی نے دیا، جو دست رس میں کسی کی نہ تھا نبی نے دیا. نگل لیے میرے اندر کے اژدہے جس نے، میرے شعور کو ایسا عصا نبی نے دیا. یہ میرا عصا ہے، اس پر میں ٹیکا کرتا ہوں، اس پر یہ میرے دوسرے بھی فوائد ہیں. تو وہ عصا کیا کرتا تھا؟ اندھیرے میں روشن بن جاتا تھا. جی مسائے موسیٰ اندھیرا دیکھتے ہی روشن بن جاتا، روشن ہو جاتا. مصطفیٰ خبر میں آئے ہیں تو خبر کی تاریکی رہ سکتے ہیں. وہ آتے ہی ہیں آپ کی خبر میں، آپ کی خبر کی تاریکیوں کو اجالوں میں تبدیل کرنے کے لیے. یہ موسیٰ کا عصا نہیں ہے، یہ نبی کی ذات ہے، نبی کا پیکر ہے. خد و خامت مصطفیٰ ہے. خد و خامت، نگاہ و زلف و چہرہ اور ہی کچھ ہے. خد و خامت، نگاہ و زلف و چہرہ اور ہی کچھ ہے. ہمارے کملی والے کا سراپا اور ہی کچھ ہے. تو جبرائیل سے پوچھے، معلوم نہیں تھا کیا پوچھتا؟ اللہ پوچھتا ہے نا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی خصوصیت دیکھیں. جب آپ کو بھوک لگتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اس میں سے کھانا آتا. تو یہ ایک عصا کیا کیا کام کر رہا ہے؟ اندھیروں کو اجالا بنا رہا ہے، بھوک میں کھانا دے رہا ہے. اور جب دھوپ آتی تیز ہوتی سایہ دار درخت بن جاتا. تو ایک کو پکڑ لیے تو کتنے کام نکلتے ہیں. اسی طرح غوث اعظم کو پکڑ لو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر تم گناہ گاریوں میں مبتلا ہے تو تمہیں نیکوکار بنا دیں گے. اگر تمہیں نیکی چاہیے تو نیک بنا دیں گے. اگر تمہیں غذا چاہیے تو غذا دے دیں گے. اگر تمہیں مغفرت چاہیے تو مغفرت خدا سے دلوا دیں گے. اگر تمہاری بگڑی بننا ہے تو بن جائے گی. دولت مند بننا چاہتے ہو تو یا غوث پکارو، دولت مند بن جاؤ گے. غوثیت چاہتے ہو تو غوث کو یا غوث پکارتے رہو، تم کو اللہ غوث بھی بنا دے گا. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا تو دم بھر کے دیکھ. محدث اعظم ہند کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا تو دم بھر کے دیکھ. خواجگی مل جاتی ہے. چشم بینا تو نہ جلووں کو مہو خاور کے دیکھ. دیکھنا ہے گر تجھے
तलवों को पैगंबर के दे, चश्मे बिना तू न जलवों को महो खावर के दे। ये असा क्या है? असा एक असा है, क्या क्या बन रहा है? क्या क्या काम दे रहा है। और मूसा अलैहिस्सलाम खाने असा से खाना है उनके लिए। मूसा अफजल है कि वो खाना जो असा से निकलता था वो अफजल। इसी तरह हुजूर भी सहाबा के तोहफे ले रहे हैं। तोहफों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ले रहे हैं उनको देने वाला बनाकर, उनको तोहफे पेश करने वाला बनाने के लिए। गैर मोहताज भी अपने से जो मोहताज है उससे लेता है तो उसकी शान बढ़ाने के लिए। बात समझ में आए? मूसा अलैहिस्सलाम को असा से खाना निकलता है, असा से लाइट है, उनके जिस्म से खुद रोशनी फूट सकती है, लेकिन असा से रोशनी। सुभान अल्लाह। ये मूसा अलैहिस्सलाम की शान है, असा से रोशनी आती है। हुजूर की शान है, एक मर्तबा हज़रत आयशा के हुजरे में दाखिल हुए सरकार, चराग बुझ गया था, गुल हो गया था, अंधेरी रात थी, अंधेरा वक्त, अंधेरा छा गया था हुजरा आयशा में। तो हुजूर आए, मुस्कुराए तो पूरा कमरा बुखाए नूर हो गया। ऐसी रोशनी आई कि हज़रत आयशा की सुई दिखाई दी। तो बंदगाने खुदा, तो जिब्राइल चले सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचकर जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह ये मेरी इंतहा यही है। ये हुजूर को मालूम था इससे आगे आने वाला नहीं। क्यों? मुहिब अपने महबूब अपने मुहिब से मिलने जा रहा है। तीसरे का काम क्या? खलवत ख़ास में मुस्तफ़ा जा रहे हैं। जिब्राइल क्या काम? वहाँ जा ही नहीं सकते। हज़रत जिब्राइल, नहीं समझ में आई बात? वहाँ जा ही नहीं सकते, यहाँ रुक गए। हुजूर ने पूछा चुदर दोस्ती मुखलिसम याफ्ती इनानम से सोहबत चरा ताफ्ती। जब मैं मुखलिस हूँ तो तुमने रास्ता क्यों मोड़ लिया? तुमने देखा उम्मे हानी के घर से यहाँ तक आए, मैं दोस्ती के काबिल हूँ, हम सफ़री के काबिल हूँ, और मुझ जैसा हम सफ़र कोई तुम्हें नज़र नहीं आया, अब यहाँ क्यों रुक रहे हो? जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह मैं आगे नहीं आ सकता। सोचिए सिदरतुल मुंतहा पहुँच कर क्या बोले? पहुँच गए तो क्यों यहाँ? उन्होंने कहा मैं यहीं आगे नहीं बढ़ सकता। हुजूर ने कहा बढ़ो। कहा नहीं बढ़ सकता, जल जाऊंगा। आपके अनवार आगे जाकर ऐसे होंगे कि मैं उन अनवार की ताब न ला सकूंगा। अनवार ही हैं लेकिन वो मुझे जला देंगे। वो तजल्लियात आप दिखाने वाले हैं, आपकी खुसूसी तजल्लियात ज़ाहिर होने वाली। मैं नहीं आता, मैं नहीं। ये क्यों यहाँ रोक दिया गया जिब्राइल को? इसलिए कि ख्वाब खौसैन की बातें। हाँ, वहाँ आ जाते तो फिर ख्वाब खौसैन नहीं रहता। वैसे तो हज़रत जिब्राइल जा ही नहीं सकते उस मंजिल में, बफर्ज़ मुहाल जाते भी तो तीसरे को सुनाने की बातें नहीं थी। वो ऐसी बातें थी कि मुस्तफ़ा ही को सुनाने की थी। क्यों? कि ये शान खुदा मुस्तफ़ा को दिखाना चाहता था कि मुस्तफ़ा तुमसे मैंने वो राज कहे हैं जो किसी के हिस्से में नहीं आए, जो किसी को नहीं बताया तुमको बताया है। इससे जान लो कि तुम मुझे कितने प्यारे हो, कितने अजीज़ हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अलैका सलावतुल्लाह अलैका तलाउ बदरु अलैना सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावत जनक काफी सवारा ले लिया दर तुम्हारा खल्क के वारिस खुदारा ले सलाम हमारा या नबी सलाम
یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صدقہ دو مولا علی کا صدقہ دو غفر برا کا صدقہ دو خواجہ پیا کا عشق دو احمد رضا کا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا اوصل ثواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله وبأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتبع التابعين والشهداء والصلحاء أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا ومولانا غوث الورى الغوث الصمداني ثم إلى روح خواجہ معین الدین الأجمیری رضی اللہ تعالی ثم إلى أرواح جميع مشايخ السلاسل ثم إلى أرواح جميع دعاة الإسلام وجميع هداة الدين ثم إلى أرواح جميع علماء هذه الأمة ثم إلى أرواح جميع أولياء أمة حبيبك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح حضرت النور وحضرت الفيض وحضرت الجمال وحضرت الظهور ثم إلى روح سيدي ومرشدي حضرت العامر الكليم خواجہ فقیر نواز رحمۃ اللہ علیہ ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح الدكتور سجاد زهير ثم إلى روح جمال الله شاہ وتاج شاہ وكوكب شاہ وغازی شاہ وذاکر شاہ ثم إلى روح عظمت اللہ سید عظمت اللہ شاہ ثم إلى روح اقبال اللہ شاہ ثم إلى روح عبد الخالق ثم إلى روح جميع من مات في سلسلتنا إلى يومنا هذا خصوصا إلى روح اسلم سید اسلم کمالی عامری ثم إلى روح جميع من مات في سلسلتنا إلى يومنا هذا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غما إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا ضعفا إلا قضيته ولا نقصا إلا تممته ولا ذلا إلا عززته ولا جهلا إلا علمته ولا نسيانا إلا ذكرته ولا خوفا إلا آمنته ولا حقا من حقوقك وحقوق عبادك إلا دايته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل إلهي أنت في حالي محول فبدل ذلتي بالعز بدل اے خالق ہر بلند و پستی شش چیز عطا بکن سے ہستی ایمان و امان و تندرستی علم و عمل و فراغ دستی اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں ہر آن و ہر لحظہ تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں پالنے والے ہمارا آج کی رات کو اس وقت تک جاگنا قبول فرما اے اللہ ہمارا بغور محامد و محاسن و مناقب و کو سننا دلچسپی کے ساتھ پوری دلچسپی کے ساتھ حضور کی تعریف سننا توصیف سننا ہمارا قبول فرما لنگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ حضور کے نام پاک کا صدقہ بٹے گا لنگر مصطفیٰ تقسیم ہوگا ماشاءاللہ 120 من الحمدللہ 40 سیر کا ایک من ہوتا ہے تو 120-40 ماشاءاللہ 4000 کلو پکوان ہے سرکار قبول فرمائے حضور قبول فرمائے بہت اچھا ہے صدقہ مصطفیٰ ہے یاد مصطفیٰ کی دین ہے
ذکر مصطفیٰ کا صدقہ ہے، در مصطفیٰ کی بھیک ہے جو میسور میں کل لوٹنے والی ہے، اور آج بھی جو روحانی بھیک لوٹی ہے، اور یہ جو لنگر ہے، یہ جو تبرکات ہیں، تبرک ہے، یہ بھی سرکار کے نام کا صدقہ ہے، حضور کے در کا صدقہ ہے۔ اے اللہ ہمیں جو بھی کھلا ہماری زندگی میں در نبی کا صدقہ ہو، ہم کو ان کے در کے ٹکڑوں پر پلنے والوں میں شامل فرما، وہ دے جو نبی کا صدقہ ہے، وہ دے جو علی کے در کا صدقہ ہے، وہ دے جو حسنین کریمین کے نام کا صدقہ ہے، وہ دے جو غوث پاک کے دربار کا صدقہ ہے، وہ دے جو اجمیر والے خواجہ پیا کے در کی بھیک ہے۔ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں دے جو بھی دیتا ہے خواجہ کے در کی بھیک بنا کر دے، ہمیں صورت دے، سیرت دے، کردار دے، اخلاق کی بلندیاں دے، دین دے، دنیا دے، تو در خواجہ کی بھیک بنا کر دے، در غوث کا صدقہ بنا کر دے، در حسن کا صدقہ بنا کر دے، در حسین کی خیرات بنا کر دے، مصطفیٰ پیارے کے نام کا، ان کے نالن مبارک کا صدقہ بنا کر عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو عشق مصطفیٰ کی عطا، عشق مصطفیٰ کے سمندر کی عطا گہرائیوں میں ہمیشہ ڈوبنے والوں میں شامل فرما، حضور کی محبت سے ہمیں سرشار فرما۔ اے اللہ عقائد اہل سنت و جماعت آخری سانس تک ہمارے حفظ جاں بنے رہیں۔ اے اللہ عقائد اہل سنت سے ہمیں واقف ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ہمیں پابند صوم و صلات کر، اے اللہ ہمیں 11ویں منانے والا 12ویں منانے والا، جشن عید میلاد النبی کی سچی خوشی منانے والا بنا دے۔ پروردگارہ ہمیں اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں حاضری دینے کی سعادت سے مالا مال فرما۔ پروردگارہ ہمیں یا غوث پکارنے والا بنا، یا خواجہ کے نعرے لگانے والا بنا، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ دونوں جہاں میں کل فردہ بقیامت نبی کے لواء الحمد کے نیچے اٹھیں بھی تو مولا یا نبی کا نعرہ بلند کرتے ہوئے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ کے نغمے گنگناتے ہوئے اٹھا مولا۔ ہم سب سے تو راضی ہو جا، ہم سب کی تمام جائز تمنائیں، جائز مرادیں بدلا، ہمیں کسی نہ کسی پیر کامل کے دامن سے وابستہ کر دے۔ اے اللہ ہمیں تادم زیست سنیت پر قائم رکھ۔ ہم نے دعا نہیں کی، تو نے ہمیں سنی ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا، ہم نے دعا بھی نہیں کی، التجا بھی نہیں کی، بغیر مانگے کہ تو نے اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی، ہمیں سنی بنا دیا۔ مولا اب مرنے تک ہمیں سنیت پر قائم رکھ، آخری سانس بھی ہم سنیت کی آغوش میں لے پروردگار، بجاہ سیدنا و مولانا غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔